سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو غیر شرعی نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 5 لاکھ جرمانہ اور نکاح غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ملک میں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آئیے اس معاملے کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا، قرآن کریم کے اس بارے میں کیا احکامات ہیں، علماء کرام کا کیا موقف ہے اور دانشوروں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور عدلیہ کا کردار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ عدت کیا ہے۔ عدت اس مدت کا نام ہے جس میں مطلقہ یا بیوہ عورت کسی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس سے در حقیقت مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقینی طور پر تعین ہو جائے کہ اگر عورت حمل سے ہے تو ہونے والا بچہ اس کے سابقہ شوہر کی جائز اولاد ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ طلاق اس وقت دی جائے جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے، تو اس سے مقصد یہی ہے کہ عدت کے شمار کرنے میں تیقن ہو۔ اس حوالے سے سینئر قانون دان اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ مفتی تقی عثمانی سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے جج تھے اور ایک ججمنٹ میں انہوں نے عدت کے لیے 29 دن کافی کہا ہے، اور اگلے روز جناب غامدی صاحب بڑی تفصیل سے فرما رہے تھے کہ عدت کا اصل معاملہ ولدیت سے ہے۔ اگر دوران عدت حمل ہوتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ پہلے خاوند کی اولاد ہے۔ یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں، اور عدت وہی ہوگی جو عورت کہے گی کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، اور اسی کی بات صحیح سمجھی جائے گی۔ اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ گواہ کی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کیس میں تو ایک گواہ اون چودھری ہے جو عمران خان کے خلاف بغض رکھتا ہے، اور دوسرا گواہ وہ ہے جو 5 سال پہلے بشریٰ بی بی کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا تھا اور 5 سال سویا رہا۔ 5 سال بعد ایک دفعہ گرفتار ہوا، اس پر کرپشن کے کیسز بنے اور پھر وہ واپس آ گیا، کیسز ختم ہو گئے اور پھر وہ اس کیس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ گواہان تو کریڈیبلٹی کے معیار پر پورے اترتے ہی نہیں ہیں، ان کی گواہی پر تو سوئی چوری کی بھی سزا نہیں ہو سکتی۔ اعتزاز احسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس فیصلے میں ایک سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ سول جج یا سبورڈینیٹ جج کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پوری ججمنٹ لکھے بغیر سزا سنا دے۔ شارٹ آرڈر دینے کا بھی ان ججوں کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اسلام یہ اختیار عورت کو دیتا ہے کہ وہ بتائے کہ عدت پوری ہوئی یا نہیں، اور وہ عورت بتا رہی ہے کہ میری عدت پوری ہوئی ہے، اور پہلے شوہر کو تقریباً 6 سال بعد یاد آتا ہے کہ خاتون نے عدت پوری کیے بغیر نکاح کر لیا تھا۔ معروف عالم دین مولانا غامدی کا کہنا ہے کہ عدت کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو اتنا فتنہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ شوہر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس میں کیا ہوگا؟ جب اللہ نے سیدہ زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا اعلان کیا، یعنی ان کی طلاق کے فوراً بعد، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، عدت تو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور اگر ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا قول معتبر ہے، یعنی عورت کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ مولانا غامدی نے مزید فرمایا کہ اسی طرح جن خواتین کے ہاں ایام کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شبہ ہے تو پھر 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن گزارنے چاہیے۔ عمر کے لحاظ سے ایام کے لحاظ میں کوئی شبہ ہی نہیں تو پھر کوئی عدت نہیں، آپس میں مل کر طے کر لیں۔ مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جتنے عمرا، حکام اور جتنے قاضی ہوں گے ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے۔ پھر اللہ ان سے سوال پوچھے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا کہ تم نے فیصلے کیسے کیے۔ اگر اس کے فیصلے صحیح ہوں گے تو اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی کی جائے گی، اور اگر قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے تو وہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے۔ جج سے بولو تم اپنی بیوی کو طلاق دو، ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق نہیں ہے۔ مفتی عبد الرحمن عابد نے کہا کہ یہ فیصلہ شرعی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے ہر لحاظ سے غلط اور باطل ہے۔ اس فیصلے کے بعد مولانا شجاع الملک جو کہ مولانا شیرانی کی پارٹی سے ہیں، MNA بھی رہے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی فیصلہ ہے، ہم اس کی ہر لیول پر تردید کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ 4 دن کے اندر اندر 3 فیصلے ہو گئے، ایک سائفر والا، ایک توشہ خانہ والا اور ایک عدت والا۔ ان کا جو غیر شرعی نکاح کیس بنایا گیا ہے اس میں ان کے نکاح کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے،
یعنی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح بالکل ٹھیک ہے، اور وہ قرآن پاک کا حلف بھی دے رہے ہیں، اور عدالت چند لوگوں کے کہنے پر یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا نکاح ٹھیک نہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب کیس تھا اپنی نوعیت کا، اور بڑے افسوسناک طریقے سے ہیئرنگ چلی ہے۔ اس میں بہت سارا گند اچھالا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے اس فیصلے کو عدالتی سیاہ تاریخ کا نیا باب قرار دیا اور کہا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں شاید یہ واحد اسلامی ملک ہوگا جو اسلام کے نام پر بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں پر نکاح کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ 2-3 دن پہلے فرد جرم عائد کی گئی، گواہوں کے بیان بھی ہو گئے، عمران خان کو دفاع کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ اخلاقی گراوٹ کی انتہا یہ ہے کہ 5.5 سال سابقہ بیوی کی تعریفیں کرنے والا، اسے دنیا کی سب سے نیک خاتون بتانے والا اینٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ 1 ماہ بعد اس کی رہائی ہوئی اور اس کی غیرت جاگ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5-6 سال پہلے جب یہ نکاح ہوا تھا تو جیو جنگ گروپ نے ایک سٹوری رن کی تھی کہ یہ نکاح دوران عدت کیا گیا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ خاور مانیکا آگے آیا تھا، اور اس نے قرآن اٹھا کر بشرا بی بی کو دنیا کی پاک باز اور نیک ترین عورت قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس تہمت سے اس کے گھر والوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور عمران خان کی بھی بہت تعریفیں کی تھی۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو عمران خان نے عدالت کے اندر شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر پوری عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے دیا گیا ہے کہ مجھے بے عزت کیا جا سکے، میری تحقیر کی جا سکے، میری بیوی کی تحقیر کی جا سکے، میری توہین کی جا سکے، مجھے نیچا دکھایا جا سکے، لیکن عزتیں اور ذلتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں آپ سے بالکل ڈیل نہیں کروں گا، میں انکار کرتا ہوں اس کے باوجود آپ سے ڈیل کرنے کی، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ بشرا بی بی نے اس فیصلے پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، کیونکہ قرآن نکاح اور عدت کی تمام بات طے کر چکا ہے، تو آج یہ قرآن کے خلاف ابلیس کا فیصلہ ہے۔ میں اس فیصلے کو نہیں مانتی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نہیں۔ جج قدرت اللہ صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن انہوں نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنا منہ دکھانا ہے۔ اس کیس کی سماعت 40 گھنٹے مسلسل کی گئی تاکہ فیصلہ چھٹیوں اور الیکشن سے پہلے سنایا جا سکے۔ اگر عمران خان کو نکاح کرنے پر سزا ہوتی ہے تو پھر سارے سیاستدانوں کے غیر شرعی کاموں پر سزائیں ہونی چاہیے۔ کیپٹن صفدر جو سریعام کہتا رہا کہ ہم بستری کرنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں، وہ کہاں کا اسلام تھا؟ یاد رکھیں کہ جب طاقت کے نشے میں کسی کے نکاح تک کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دیا جائے تو اس سے زیادہ گراوٹ اور ذہنی پستی کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ خدا دشمن بھی دے تو نسلی دے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔